بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ آج کا میرا یہ جو ویلاگ ہے یہ انتہائی عام ہے۔ آج جو میں خبر دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اس حوالے سے اتنی بڑی سنسنی خیز اور اتنی دھماکے دار خبر کوئی ملی ہو، اور یہ خبر آج مل چکی ہے۔ آخرکار وہ ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخرکار عمران خان کے لیے وہ قدم اٹھا لیا گیا ہے جو قدم آج ان 76 سالوں میں سے مجھے نہیں یاد کہ کبھی اٹھایا گیا ہوگا، نہ بھٹو سے لے کر، نہ ضیاء سے لے کر، نہ نواز شریف اور زرداری سے لے کر آج تک کسی کے لیے اتنی بڑی سطح پر آواز نہیں اٹھائی گئی ہے۔ اب معاملات ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اب ٹینک جو ہیں، فوجی ٹینک جو ہیں، اب وہ بھی اٹک جیل کی طرف جو ہے ان کا بھی منہ، ان کا بھی رخ ہو چکا ہے۔ اب جیلوں کے دروازے توڑنے کے حوالے سے بھی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام در آنے والے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ شاید میرے انٹرو کے اندر کچھ خبریں، کچھ باتیں شاید وہ میں نہیں بتا سکا جو اب اس پورے ولاگ کے اندر وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ بندیال صاحب کو کچھ دن باقی ہیں اور بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بندیال صاحب آپ فیصلہ جاری کریں، آپ کیسے چیف جسٹس ہیں؟ آپ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو آپ 9 مئی کے کیس کے حوالے سے، کوئی بھی ججز 9 مئی کے کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ سنائے گا؟ آپ چھوٹے چھوٹے کیسوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ سنائیں گے؟ اب پاکستان کے اوپر جوڈیشلی جو نظام ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ججز سے من مرضی فیصلے کروانے کے حوالے سے تمام تر پروپیگنڈا آج تیار کر لیا گیا ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کے تمام تر پلان تیار کر لیا گیا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات اب تیزی کے ساتھ رخ پلٹنے والے ہیں۔ آج کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن 2 بڑی خبریں ہیں اور 2 بڑی گڈ نیوز ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ اب اس کے پیچھے جو جنتر منتر تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ چلنا شروع ہو چکا ہے۔ ان سیاستدانوں کو اقتدار سے باہر لا کر نگران سیٹ اپ کھڑا کر کے، نگران سیٹ اپ میں وہ وزیر اعظم کھڑا کر کے جس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد سندھ کے اندر 2 بڑے آپریشن کیے گئے جہاں سے اربوں روپے برآمد ہوئے، جبکہ کراچی کے اندر نگران سیٹ اپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے میرا ہے، نون کہتی ہے میرا ہے، لیکن نگران سیٹ اپ ہونے کے باوجود اگر کراچی میں سے شازیہ مری اور ایک اور شخص سے تقریباً اربوں روپے برآمد، بلکہ 1 خرب سے زائد تقریباً 1.5 خرب روپیہ برآمد ہوا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ طاقتور جماعت سے تعلق ہے۔ طاقتور جماعت تو نہیں ہوتی، طاقتور حلقے ضرور ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ اور ان لوگوں نے ان کو کھڑا کر کے نگران سیٹ اپ کو سامنے بائی فیس کر کے سٹینڈ کر کے پیچھے اب رول پلے ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ کہانی پلے ہو چکی ہے۔ اب جو ٹریلر تھا یہ ختم ہو چکا ہے، فلم سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آج ڈالر تقریباً 17 پہ کہا جاتا نیچے آیا ہے۔ آج چینی کی پرائز کے اندر تقریباً 25 سے 30 روپے کمی آئی ہے۔ جو چینی کل تک بے لگام گھوڑا، جو ڈالر کل تک بے لگام گھوڑا بن چکا تھا، آج ان کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو چکا ہے۔ حالات اب یہ بتا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اب چیزیں مزید ریورس کریں گی۔ پیٹرول ریورس کرے گا، ڈالر سستا ہوگا، چینی سستی ہوگی، آٹا سستا ہوگا، دالیں سستی ہوں گی، پیٹرول سستا ہوگا۔ یعنی کہ اب جو طاقتور لوگ تھے اب انہوں نے اپنا رول پلے کر دیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں نے جس طرح ملک کو تباہ کیا وہ اس کو بہتر کر کے دکھائیں گے۔ وہ بہتر کر سکتے ہیں اور وہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، وہ ملک کو بہتر کریں گے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اب جب دیکھا کہ معاملات ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں، اب ان لوگوں نے اس ملک کے اندر پروپیگنڈا شروع کرنے کے وجہ سے ایک نیا پلان تشکیل دے دیا ہے، وہ ہے وکلا تحریک۔ اس ملک کے اندر اب 14 ستمبر سے وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے، اور یہ وکلا تحریک پورے پاکستان میں ہوگی، اور پاکستان کے تمام تر وکلا 14 ستمبر سے ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔
اب یہ ہڑتال ان کی ذاتی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اب ان کی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کے چیمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وکلا کے آئین اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے، وکلا کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی، وکلا کا ذاتی تحفظ کے حوالے سے کوئی مشن نہیں ہے۔ اب ان کا مشن صرف اور صرف عمران خان ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہے، عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے۔ اب ان وکلا نے جیل کے دروازے توڑ کر ہی کیوں نہ اب جیل کے باہر ٹینکر جو ہے اس کو اکھاڑ بچھاڑ کے کیوں، یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب باہر ہیں۔ اب وکلا ججز کے اوپر زبردستی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر کے ملک کے اندر عدالتوں کے اندر اپنے نظام فائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک محسوس طبقہ ہے، یہ میں تمام وکلا کے نہیں بلکہ ایک محسوس طبقہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو بار ہے وہاں کے وکلا نے ہڑتال کی اعلان کی، ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کے اندر ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ مین سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار وہاں سے اگر وکلا نے ہڑتال کا اعلان کر دیا تو اوورآل پاکستان کے اندر ہوگی۔ مشن کیا ہے؟ مشن اور مقصد یہ ہے کہ عدلیہ فوراً فیصلے کرے، فوراً فیصلے کرنا اچھی بات ہے، یہ فیصلے کرے کہ بھائی آپ جو ہے عمران خان صاحب کو رہا گئے، آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فیصلے دیں۔ اب وکلا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مرضی کے فیصلے ہوں، جلدی سے جلدی عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور اس ملک کے اندر ایک وکلا تحریک کا آغاز کر کے ایک نیا مشن شروع کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے عوام تنگ ہے بھائی، عوام چاہتی ہے سڑکیں کھلیں، عوام چاہتی ہے ان کے کاروبار چلتے رہیں، آئے روز اس ملک کے اندر ہڑتالیں کر کے، احتجاج کر کے، روڈ بلاک کر کے، سڑکیں بلاک کر کے، اور عدالتوں میں پیش نہ ہونا بھی غریب کا نقصان ہے۔ جن لوگوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں، کسی کے فیملی کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی کے فوجداری کیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی کے قتل کیس کے اندر لگے، یہ سارے بند ٹھپ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں سے انصاف کی امید ہے کہ عدالتوں سے بہتر وکلا ہمیں ہمارے مسائل کی وجہ سے عدالتوں کے اندر لڑ سکتے ہیں، اب وہ بھی ہڑتال پہ جانے والے ہیں۔ اس ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا رہنما آئے گا جو اس ملک کے اندر ایک قانون نافذ کرے گا، کوئی نظام لائے گا، کوئی بہتری لائے گا۔ حالات ایسے ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین ہمارے پاس جو اپڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، کیا رہتے تھے ضرور کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ۔